وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورۃ الحشر سے ایک آیت نمبر 19 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اہل ایمان کو جن چیزوں کی تعلیم اور جس چیز کے تعلق سے خبر دی ہے انشاءاللہ تعالی وہ آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی اور رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور اے لوگوں، اور لوگوں سے مراد یہاں پر اہل ایمان ہے کہ اے مومنوں اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیا اور جو اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کا سب سے برا نتیجہ اور سب سے برا پھل انہی کو یہ ملا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ہی بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ کیوں بھولے؟ کیونکہ انہوں نے اس ذات کو بھلا دیا جو بھلانے کی اصل میں کسی بھی اعتبار سے لائق ہی نہیں ہے۔ ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، اس کو بھلایا کیسے جا سکتا ہے؟ ہر چیز میں تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے جلوے اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کائنات کی۔ وہ کون سی شے ہے جو چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کی طرف ہمیں اور آپ کو دعوت نہ دے رہی ہو؟ دنیا کی وہ کون سی شے ہے؟ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اے مومنوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ در حقیقت یہی لوگ، یعنی کون لوگ؟ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، یہی لوگ در حقیقت فاسق و فاجر ہیں، یہی لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے باخبر کیا ہے اور وارننگ دیا ہے کہ ہرگز اور ہرگز تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا۔ اللہ کو بھلانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف نہیں آئے، ایک تو یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ان مسلمانوں کے لیے بھی وارننگ ہے، اور وہ ان مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس بات سے باخبر کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایمان لانے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد بھی تم ان کے روش پر چل پڑنا اور انہی کے طریقے کو اختیار کر لینا، اور ان کے طریقے کو اختیار کر کے اور ان کے طور اور طریقے کو اختیار کرنے کے بعد تم اللہ کو بھول جانا۔ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اور سماج اور معاشرے کے اندر جو شخص اپنے آپ کو بھول جائے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے خبط الحواس کہا جاتا ہے اس کو، کہ لگ رہا ہے کہ اس کا عقل وغیرہ ٹھکانے پر نہیں ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بھلا جائے اس کو عام لفظ میں لوگ پگلا بھی بولتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں تو گویا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہیں در حقیقت وہی خبط الحواس ہیں، وہی لوگ ہیں جن کی عقل اور ہوش اور حواس جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اللہ کو یاد رکھنے میں فائدہ ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ رب العالمین نے کہا ہے لوگوں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارنا اور بسر کرنا شروع کر دے۔ جب انسان ایسا کرنے لگے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کو یاد کروانے ہی کی وجہ سے ہم اور آپ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب جو لوگ اس کو بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، اب بتلائیے کہ وہ کس اینگل سے اور کس اعتبار سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی یعنی کہ سمجھیے کہ بالکل
یہ بہت ہی مشکل چیز ہے کہ ان کے بارے میں کہ نماز جیسے فریضے کو چھوڑ کر کے بھی انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا دعویٰ کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا دعویٰ کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب زیادہ سے زیادہ اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔